السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین کرام، گنتی کے یہ چند ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، اب عنقریب ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس گنتی کے چند ایام کی عبادت کی توفیق سے نوازا، اہم فریضہ صیام کی ادائیگی کی توفیق سے نوازا، اور اس کے ضمن میں ہمیں اللہ رب العالمین نے قیام اللیل، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، دعا و مناجات، صدقات و خیرات جیسی بہت ساری بہترین عبادتوں کی توفیق سے نوازا۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم ان گنتی کے چند ایام کو پورا کرتے ہی عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، اور وہ عید الفطر وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی کبریائی کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی نعمتوں کی کہ وہ اللہ کے احکام و فرامین کی بجا آوری کر کے اور اس کے منع کردہ منکرات و نواہیات سے اپنے آپ کو بچا کر کے اور اللہ کی دیگر نعمتوں کے اوپر تم شکر گزاری کرو۔ تو عنقریب ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے والے ہیں اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، 2020 اور 1441 ہجری کی یہ عید الفطر اپنے ماضی کے مقابلے میں بہت مختلف ہوگی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ تو اس وقت ہمیں عید الفطر کی نماز اپنے گھر میں ہی ادا کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم عید الفطر کی نماز اپنے گھروں کے اندر ہی ادا کریں گے۔ عید الفطر کی یہ نماز بالکل اسی طرح ادا کی جائے گی جس طرح سے ادا کی جانی مشروع ہے، صرف اس عید الفطر میں ہم خطبہ نہیں دیں گے۔ خطبے کے بغیر ہم عید الفطر کی 2 رکعت نماز بعینہ ہی اسی طریقے پر ادا کریں گے جس طریقے پر ہم ادا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ عید الفطر جو کہ گھر میں ادا کی جائے گی، خطبہ اس کے اندر تو نہیں ہوگا، لیکن اس عید الفطر کے تعلق سے جو مستحب اور مسنون چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے اسی طرح مشروع اور مسنون اور مستحب ہوں گی، ہم اسے بجا لائیں گے۔ جیسے کہ ہلال عید کے طلوع ہوتے ہی، عید کی رات سے ہی ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا اعلان کریں گے، اللہ کی تکبیر پڑھیں گے، اور تکبیر کے یہ الفاظ ہماری زبانوں کے اوپر وارد رہیں گے، ہمارے زبان رطب اللسان ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم تکبیر یہ پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں، پھر ہم یہ تکبیر بند کر دیں گے۔ لیکن اس درمیان ہمیں تکبیر بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ اور عید سے قبل ہمیں غسل کرنا ہے، یہ مستحب ہے،
اسی طرح سے جو ہمارے پاس بہتر کپڑا میسر ہو ہم اسے زیبتن کر لیں، خوشبو لگا لیں، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم چند عدد طاق کھجور بھی تناول فرما لیں، کھا لیں، یہ بھی سنت ہے الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہم عید الفطر کی نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ عید الفطر کا جو وقت ہوتا ہے وہ اشراق کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے تک، اس وقت اشراق کا ٹائم جس وقت ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ 5 بجے کا وقت ہو، تو اشراق کے بعد سے 10-15 منٹ کے بعد سے جس وقت چاہیں آپ عید الفطر کی نماز اپنے گھر میں جہاں ہیں وہاں جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ عید الفطر کی نماز بعینی ہی اسی طرح ادا کریں گے جیسے پچھلے دنوں کے اندر ہم ادا کرتے تھے۔ 2 رکعت یہ نماز ہوگی، ان 2 رکعتوں کے اندر 12 تکبیر زوائد ہوں گے۔ پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیر زوائد ہوں گے تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیر زائد ہوں گے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ بغیر اذان اور اقامت کے ہم یہ نماز ادا کریں گے، بغیر اذان اور اقامت کے ہم نماز ادا کریں گے، اور اس نماز کی ادائیگی کے بعد کسی طرح کا کوئی خطبہ بھی نہیں دیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم عید الفطر کے لیے کھڑے ہوں گے، نیت دل میں ارادے کا نام ہے، اور جب ہم کھڑیں ہوں گے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر اس کے بعد ہم ثنا پڑھ لیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم 7 بار تکبیر زائد کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک کہ 7 عدد مکمل ہو ایک کے بعد دیگرے، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہم رفع الیدین بھی کریں۔ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور سنت ہے۔ اور جب 7 تکبیر مکمل ہو جائے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر سورہ قاف یا سورہ اعلیٰ یاد ہو تو اس میں سے کوئی ایک سورہ پڑھیں، اور اگر نہ تو نہیں تو کوئی بھی ایک سورہ جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں، اور اس طرح سے اس کے بعد آپ رکوع کریں، اس کے بعد سجدہ کریں۔ اس طرح سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہوئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہم 5 تکبیر زائد پڑھیں گے، 5 تکبیر زائد کہیں گے، اللہ اکبر یہاں تک کہ 5 مکمل ہو جائے، اور ہر تکبیر کے بعد رفع الیدین کر کے سینے پر ہم ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر سورہ غاشیہ یا سورہ قمر یاد ہے تو ان دونوں سورتوں میں سے کوئی ایک سورہ پڑھ لیں گے، یا اگر یاد نہیں ہے تو کوئی بھی ایک سورہ ہم پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد تشہد کریں گے، اور تشہد کے بعد پھر ہم دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، اور اس طرح سے ہماری یہ عید الفطر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اس عید الفطر کی نماز کے بعد پھر ہم خطبہ نہیں دیں گے، جیسا کہ اہل علم نے اسی مسئلے کو راجح قرار دیا ہے کہ کسی خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سال عید الفطر کی نماز ہماری اسی طرح انشاءاللہ تعالی ادا ہوگی، اور عید الفطر ہماری جو عید ہے وہ بڑی باوقار اور سنجیدگی سے بھری ہوئی عید ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی عید در حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنی عید میں جو اللہ رب العالمین نے اسے عبادت و ریاضت کی اور اہم فریضے کی ادائیگی کی جو توفیق سے نوازا ہے، اس کی شکر گزاری کے اوپر وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے گا، اللہ کی کبریائی کا بیان کرے گا، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرے گا۔ یہی ہماری عید ہے، اور جب ہماری زبان اللہ رب العالمین کی بڑائی سے رطب اللسان ہو، اور ہمارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کی یادوں سے معمور ہو، تو حقیقت یہی ہے کہ یہی ہماری اصلی خوشی ہے، اور یہی ہماری حقیقی خوشی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین
ہماری ان تمام عبادتوں کو جو ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر ادا کی ہے، ٹوٹی پھوٹی غلطیوں کے ساتھ، سہو کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور شرف قبولیت بخشے اور اللہ رب العالمین ہم سبوں کو عید کی بہت بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔